بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ تو آج پڑھنا شروع کریں گے کتبے سے تراشی زندگی، طارق بلوچ سہرے صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 31 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اماں نے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی اور اسے نوکری چھوڑ کر کاروبار کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں، اولاد کو روکنے کی ضد کرتی ہیں مگر جب وہ چلنے لگتے ہیں تو خود راستہ بن جاتی ہیں۔ ایک دن وہ ماں سے کہنے لگا، ماں دعا کرو، آج کل کاروبار کی حالت اچھی نہیں، شاید میرے ستارے گردش میں ہیں۔ اماں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، پتر، برے دن اچھے دنوں کا صدقہ ہوتے ہیں، باقی یہ ستارے تو راستے کا تعین اور آسمان کے حسن کے لیے ہوتے ہیں، قسمت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تو غموں کی اندھیری رات میں مسکرانے کا درس دیتے ہیں۔ کورونا وبا کے دنوں میں وہ بڑا پریشان تھا، گھر بیٹھے بیٹھے اسے 2 مہینے ہو چکے تھے، عید آنے میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ وہ سوچنے لگا، وبا کے دنوں کی عید کیسے ہوگی؟ جب اس نے اپنا غم جا کر اماں کو سنایا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، پتر غفار، خود ساختہ قرنطینہ میں رہ کر میں نے خود کو دریافت کیا ہے۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ بے کراں تنہائی کے صحرا میں لاوارث بڑھاپا اپنے اندر ایڑیاں کیسے رگڑتا ہے، اپنوں کو ترستا غربت کا بچپن کیسے دکھ اٹھاتا ہے۔ مجھے گیان ہوا قرنطینہ کی وحشت ناک تنہائی ایک ایسی روشنائی ہے، اگر چاہو تو اندر کی ساری نفرتیں، ساری کدورتیں مٹا کر اس انوکھی روشنائی سے خود کو دوبارہ لکھ ڈالو، اور پھر محبت کو گواہ بنا کر انسانی دکھوں کو تم گوتم بدھ کی آنکھ سے دیکھو۔ دل اور دماغ کے امراض سے شفا یاب ہو کر اس سے بہتر وقت کسی انسان کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتا۔ محبت تریاک ہے ہر وبا کا، اگر ہم یہ نکتہ جان جائیں پھر عید ہی عید ہے۔ محبت تریاک ہے ہر وبا کا، اگر ہم یہ نکتہ جان جائیں تو پھر عید ہی عید ہے۔ مارچ اور بہار کا آغاز ہو چکا تھا۔ بہو غفار پلیٹ فارم پر لگے گنے برگد کے نیچے آن بیٹھا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس برگد کے سائے میں نہ جانے کتنی ملاقاتیں پڑی ہوں گی، میٹھے لہجوں میں کتنی باتیں بکھری ہوں گی، ہجر و وصال کے عہد و پیمان کے کتنے باب رقم ہوں گے۔ اس نے دیکھا ریل سے اترنے والے کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا۔ اسے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا، جب ماں نے کہا، ہر کوئی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، صرف عشق ہی ہے جو گلیوں کا مسافر ہے، بندگی سیکھنی ہے تو ان پرندوں سے سیکھ لو۔ ہوا یہ تھا کہ وہ دوپہر کو پرندوں کے شور سے جاگا تو اس نے دیکھا اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ اگے بقائن کے درخت، جس پر ایک سوراخ میں طوطوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ گاؤں کے چند شرارتی بچے درخت پر چڑھ کر بل سے طوطے نکال رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر بچوں کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اگلے دن جب وہ گھر پر پہنچا تو وہی بچے
بقائن کے سوراخ سے طوطے نکال چکے تھے اور ان کو لے جا رہے تھے۔ اس نے ان کو ڈانٹا اور طوطے لے کر گھر میں ایک بڑے پنجرے میں رکھ لیے۔ وہ روزانہ ان کو کبھی کوئی پھل، کبھی روٹی اور کبھی بازار سے خرید کر باجرہ وغیرہ ڈالتا تھا۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ اماں اسے روز ڈانٹتی تھی، تو ان کو آزاد کیوں نہیں کرتا؟ تو کیوں بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ تو کیوں بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو نے ان کو قید میں ڈال رکھا ہے، اب یہ تیری رعیت بن گئی ہے، روز قیامت اس کا جواب دینا پڑے گا، روز قیامت اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ نے ان کو پر اڑنے کے لیے دیے ہیں، اللہ نے ان کو پر اڑنے کے لیے دیے ہیں۔ اڑنا ان کا حق اور ٹیلنٹ ہے، کسی کے ٹیلنٹ کو اور حق کو دبانا ناحق ہے۔ آخر ایک دن باؤ غفار نے پنجرے کا در کھول دیا، طوطے اڑ گئے۔ مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ شام کو واپس لوٹ آئے اور پنجرے میں چلے گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، طوطے پنجرے سے نکلنے کو تیار نہ تھے۔ اگر کہیں جاتے تو واپس اسی پنجرے میں آ جاتے تھے۔ اس نے اماں سے ایک دن بڑی حیرانی سے پوچھا، اماں، یہ میرے پاس سے جاتے کیوں نہیں؟ پنجرے میں واپس کیوں آ جاتے ہیں؟ میں نے تو ان کو آزاد کر دیا ہے۔ اماں مسکرائی اور بولی، غفار پتر، انہی پرندوں سے بندگی سیکھ لے۔ اس نے حیرانی سے اماں کی طرف دیکھا، اس نے حیرانی سے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں بولی، پتر، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، بندے نہیں بندگی کے لیے تو کفالی۔ پتر، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، بندے نہیں بندگی کے لیے تو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، رازق کی اطاعت کرنا پڑتی ہے، اسی کا ہو کے رہنا پڑتا ہے۔ یہ طوطے تیرے احسان مند ہیں، تو نے ایک عرصے تک انہیں کھلایا پلایا، یہ تیرا در نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، یہ صرف ایک طریقے سے جا سکتے ہیں، تو ان کو جا کر کہہ، جو میں نے تمہیں کھلایا پلایا وہ میں نے آپ کو بخشا اور معاف کیا۔ باؤ غفار پنجرے کے پاس گیا، اس نے پرندوں سے کہا، تم جا سکتے ہو، میری طرف سے تم آزاد ہو، میں نے کھایا پلایا، معاف کیا اور بخشا۔ طوطے پنجرے سے نکل کر اس کے پاؤں پر بیٹھ گئے، پھر کافی دیر اس کے گرد طواف کی شکل میں پھرتے رہے اور پھر اڑ گئے اور دوبارہ نہیں آئے۔ وہ سوچنے لگ گیا، ماں صحیح کہتی ہے، میں نے تو عمر بھر اپنے رب کا کھایا ہے، اسی نے مجھے تخلیق کیا ہے، مجھے بے تحاشا رزق دیا ہے، خوشحالی دی، اپنے حفظ و امان میں رکھا، مگر میں اس کی بندگی نہ کر سکا، میں کبھی بھی اس کی غلامی کے پنجرے میں نہیں بیٹھ سکا۔ یا حیو یا قیوم۔